औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ असद खान यूसुफ ज़ैद। वेलकम टू माय चैनल असद खान यूसुफ ज़ैद सक्सेस टीवी। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ वो बहुत ज़रूरी और अहमियत का हामिल है। वो टॉपिक है ज़िंदगी में कामयाबी का राज, यानी वो कौन से असूल हैं जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहमियत का हामिल है, तो इस लिहाज से चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, और जो नहायत ज़रूरी मालूमात हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस टॉपिक के लिहाज से। वो है, सबसे पहले जब हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आती है, वो है मकसदियत, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। यानी जिंदगी का कोई मकसद तो होना चाहिए। यानी जिंदगी बेमकसद, बेमानी और बेमफहूम हो तो इंसान अपने मकसद रहता है। इसलिए जरूरी है कि मकसदियत इंसानी जिंदगी में होना जरूरी है। मकसद से मुराद यही है कि हम क्यों जी रहे हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हम क्या करके दिखाएंगे इस दुनिया के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इन लोगों के लिए। यानी ये सब चीजें जो हम अपने सामने रख देते हैं तो इसको हम मकसदियत कहते हैं। यानी मतलब हमारा जीना किस लिए है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, तो इसका मतलब है मकसदियत। यानी जिंदगी में सबसे पहले आपकी कोई मकसद होनी चाहिए, एक ठोस मकसद जिसके बिना आप जी सके, जिसके लिए आप मेहनत और कोशिश कर सके। जी, तो दूसरा जरूरी और अहम पॉइंट जो है वो है कनात, यानी सेटिस्फेक्शन। कनात से क्या मुराद है, यानी अल्लाह ताला ने जो चीजें हमें इनायत फरमाई हैं, जो चीजें हमें अता की हैं, हम उन पर कनात इख्तियार करें। मतलब हम ये ना कहें कि फला बंदे को इतने इतने माल जायदाद मिले हैं, मुझे क्यों नहीं मिले। फला बंदे के साथ इतनी बड़ी गाड़ी है तो मुझे क्यों नहीं मिले है। फला बंदा इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है तो मैं क्यों नहीं बना हूँ। लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी जो चीजें हमारे साथ मुयस्सर हों, हम उन्हीं को आगे लेके अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें और उस पर सेटिस्फेक्शन जाहिर कर सकें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। तो इसको हम कहते हैं कनात। ये दूसरी बड़ी चीज है, एक गुड और बेस्ट लुक्रेटिव लाइफ गुजारने के लिए दूसरी बड़ी स्टेप है। अब आते हैं तीसरे स्टेप की जानिब। तीसरा स्टेप है हमारे साथ, वो है मस्बत अंदाज में सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग जिसे हम कहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से क्या मुराद है? पॉजिटिव थिंकिंग से मुराद ये है कि जब हम सोचते हैं तो अच्छा सोचते हैं। ऐसा ना हो कि हम जब सोचते हैं तो बुरा सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं। यानी मतलब ये है कि हम सोचें तो अच्छा सोचें, यानी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हमें जिंदगी से मायूस नहीं होना चाहिए। यानी जिंदगी में आगे बढ़ने के बहुत से मौके हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम एक नाकामी के सामने घुटने टेक दें और कहें कि नहीं यार, बस यही तो थी कामयाबी हासिल करने का, यही एक रास्ता था, वो नहीं मिला, अब और मौके नहीं हैं। तो ये हमारा गलत कंसेप्ट होगा, क्योंकि जिंदगी में हर मोड़ पर ही मौके आते हैं। तो मस्बत सोच, यानी हमें हर वक्त मस्बत सोच रखना चाहिए ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। यानी कुछ माशरे में बुरा भी हो रहा हो तो उसको रोकने की कोशिश करें, और साथ में ऐसा ना हो कि हम डिस्करेज हो जाएं, हम अपना हौसला हारें कि बस यही जो चीज़ें हैं वो उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही, माशरा तरक्की नहीं कर रहा है, ना कोई चीज़ डेवलप हो रही है। तो हमें ये माइंडसेट हमें खत्म करना चाहिए। चौथी क्या चीज़ है जो हमें सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ड्राइव कर सकती है, वो है मुसलसल कोशिश, कंसिस्टेंट स्ट्रगल जिसे कहते हैं। कंसिस्टेंट स्ट्रगल से क्या मुराद है? मतलब यही है कि हम अपनी जिंदगी में हार ना मारें। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि हम एक बार जो हम नाकामी का सामना कर देते हैं तो उसके बाद हम डिसहर्ट हो जाएं कि नहीं यार, बस मुझसे नहीं हो पा रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। मुसलसल कोशिश यानी कंसिस्टेंट स्ट्रगल, ऐसा स्ट्रगल होना चाहिए कि हम नाकामियों को बर्दाश्त करके आगे बढ़ें, हिम्मत करें, कोशिश करें, अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करें कि हम हार न माने। यानी जो भी मकसद हो हम उसके आगे बढ़ते जाएं, मेहनत करें, कोशिश करें, लेकिन अपने मकसद से पीछे ना हटें। इसको हम कहते हैं मुसलसल जिद्दोजहद या कंसिस्टेंट स्ट्रगल, इसको भी कहा जाता है। नंबर 5 सबसे जो जरूरी अहम पॉइंट है वो है तालीम व तबीयत, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कामयाब जिंदगी के लिए आपके साथ ये ऑप्शन है कि आप एक अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकें
اور اس کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے آپ اپنی تربیت، اپنی صلاحیتوں کو اس طرح پالش کریں تاکہ جو مقاصد ہیں تمہاری زندگی کے وہ آپ حاصل کر سکیں۔ اب تعلیم کیا ہے؟ تعلیم روشنی ہے، یہ جس کو ہم انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، ذہن کی روشنی، اچھے اور برے میں فرق کا نام ہے، صحیح اور غلط میں فرق کا نام ہے، انصاف اور ناانصافی میں فرق کا نام ہے، یعنی زندگی، پوری زندگی، اس کا نام ایجوکیشن ہے۔ یعنی تعلیم اور تربیت زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے تاکہ ہم کامیاب زندگی گزاریں، اور ایک ہی حل وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ جب ہم اپنی تعلیم اور تربیت پر زیادہ فوکس کریں گے، زیادہ اچھی اور کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں گے، اور اپنے اسکلز، ایٹیٹیوڈز، کمپیٹنسیز، ان چیزوں کو ہم اس طرح پالش کریں کہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو جائیں، اور ایسے ایڈجسٹ ہو جائیں کہ تاکہ سوسائٹی پہ ہم بوجھ نہ بنیں۔ جب ہم بوجھ نہ بنیں گے تو سوسائٹی ہمیں ایکسپیکٹ بھی کرے گی اور ایکسیپٹ بھی کرے گی، تو اس لحاظ سے ہم سوسائٹی میں اپنا ایک مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ ٹاپک ہی یہی ہے کہ کامیاب زندگی کا راز ہی کیا ہے۔ تو کامیاب زندگی کا راز ہے تعلیم اور تربیت۔ پوائنٹ نمبر 6، مایوسی نہیں، یعنی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نو فرسٹریشن۔ نو فرسٹریشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ انسان زندگی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، عمر بڑھتا رہتا ہے، اس کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو اچھے اور برے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے حالات آتے ہیں انسان پر جو کہ کبھی انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ میں مثبت سوچ رکھیں اور مایوسی کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں، تو یہ ہماری کامیابی کا راز ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہمارے ساتھ ہے، شکایات نہ کریں بلکہ شکایت کم سے کم کریں۔ نو کمپلینٹس۔ زندگی شکایت کا نام نہیں ہے۔ ہم کسی کو اپنی ناکامی کے لیے کسی اور کو کوسیں کہ فلاں بندے کی وجہ سے میں ناکام ہوا، فلاں سسٹم کی وجہ سے میں ناکام ہوا، اگر میں اس طرح نہ کرتا تو میں ناکام نہ ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم کمپلینٹس کرتے ہیں زندگی میں، تو زندگی میں کمپلینٹس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کمپلینٹس آپ نے اپنی زندگی سے نکلوانے ہیں، دور رکھنے ہیں، اور آپ نے اپنی اسٹڈی اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور کبھی قسم کی کمپلینٹس نہیں کرنی، کیونکہ سوسائٹی میں آپ اگر کمپلینٹ کریں گے تو سوسائٹی کے ساتھ آپ کے اس کمپلینٹس کی ریزولوشنس کے لیے اور اس پر رونے دھونے کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ اگر اسے ریویل بھی کریں گے تو کیا بن سکتا ہے اس سے؟ تو آپ مثبت سوچیں، آگے بڑھیں اور کمپلینٹس نہ کریں۔ 8 نمبر پوائنٹ ہمارے ساتھ ہے، حقیقت پسندی، یعنی جس کو ہم ریئلسٹک اپروچ کہتے ہیں، یعنی ہمیں زندگی میں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شہ چلی کی طرح خوابوں میں پڑے رہیں، خرگوش کی خوابوں کی طرح پڑے رہیں۔ تو ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ فلاں چیز خود بہت ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز خود بہت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنا پڑتا ہے، مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں، تب جا کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں جس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت پسندی پر آپ کا سوچ حقیقت پسند ہونا چاہیے، امیجنری نہیں ہونا چاہیے بلکہ ریئلسٹک اپروچ آپ کا ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ آپ زندگی کی کامیابی کی سیڑھیاں جو ہیں وہ چڑھ کر آپ اپنی زندگی کے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 9 نمبر پوائنٹ جو ہے، توکل علی اللہ، ٹرسٹ ان گاڈ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ از دا سسٹینر آف دا ورلڈ، یعنی اس دنیا کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور سب کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رکھوالا ہے، وہ ہماری مدد کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کو فالش کیا کریں، اس کے ساتھ مثبت سوچ رکھا کریں، آگے بڑھتا جائیں، اور اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین رکھیں، مضبوط ایمان کے ساتھ آپ زندگی میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں۔ 10 نمبر پوائنٹ ہمارے ساتھ ہے، مستقبل پر نظر رکھنا، پلاننگ فار فیوچر جسے کہتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹس جو پہلے میں نے ڈسکس کیے، اس پر چلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں اتنا دور اندیش بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ دور اندیشی ہمارے ساتھ اتنا ہو کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اس کے لیے ہم کیا کریں تاکہ ہم آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ تو آنے والے چیلنجز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے آگے رکھ کر ایسے پلاننگ کرنی چاہیے جس کے ذریعے ہم زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے برداشت، اینڈورنس جسے ہم کہتے ہیں، برداشت،
یعنی برداشت کا مادہ آپ میں ہونا چاہیے. تنقید بھی آپ برداشت کریں گے, کسی کے مثبت سوچ بھی آپ برداشت کرتے جائیں گے. لوگ آپ کو جگہ جگہ ڈسکریج بھی کریں گے, لیکن آپ نے ڈسکریج نہیں ہونا ہے, بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے, اپنے مقاصد کو آگے رکھ کے بڑھنا ہے. بہت سے مواقع پر لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے جائیں گے, آپ کو ایسے ہرڈل پیدا کریں گے, اور ایسے نیگیٹو مائنڈ سیٹ والے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جس سے آپ کی ناکامی مقصود ہوتی ہے, آپ کی کامیابی تو اس سے ہضم نہیں ہوتی. تو آپ کو ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, ان لوگوں پر کوئی دھیان نہیں دینی چاہیے, اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور ساتھ میں ان چیزوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے. اپنے اندر, آپ کے اندر اتنا برداشت کا مادہ ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ آپ کو اپنے مقصد سے دور نہ رکھ سکے. پوائنٹس ہیں مسائل اور ان کا حل, پرابلم اینڈ دیئر سولوشن. اب جب یہ سارے ڈسکشن ہوئی ہے تو یہاں ایک پوائنٹ یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پرابلمز جو تمہارے ہوتے ہیں اس کو سیلف سولوشن کے ذریعے, یعنی تمہارے اندر ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے, تمہارے اندر ایسی کیپیبلٹیز ہونی چاہیے کہ تم اپنے مسائل خود حل کر سکو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مسائل, اپنے گھر کے مسئلے, اپنے ذاتی مسئلے لے کے رونا دھونا شروع کر دو, دوسروں کے پاس جاتے رہو, ان سے سلوشن کے بارے میں پوچھو. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ذہن پر اتنا بوجھ ڈالیں, اتنا سوچیں, اتنا فکر مند ہو جائیں, اس طرح ٹیکنیکل اپروچ اپنائیں تاکہ اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں آپ خود ریکگنائز بھی کر سکیں, اور ریکگنائز کے بعد آپ ان مسائل پر قابو پا لیں, وہ حل کر سکیں. تو یہ کامیابی کا ایک راز ہے. 13 نمبر پوائنٹ ہمارے پاس ہے صبر کرنا. تو صبر کرنا مطلب کیا ہے؟ پیشنس. تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے. انسان کو کامیابی مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان ناکام ہو جاتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے, ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن جو چیز ہم حاصل نہیں کر سکے تو اس کے بارے میں نگیٹو سوچ نہیں رکھنا چاہیے کہ فلاں چیز مجھے کیوں نہیں ملی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے, اور وہ اس میں ہماری ہی اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں دے دیتا ہے, یا کوئی چیز جو ہے ہماری اچھائی کے لیے ہمیں اس سے محروم کر دیتا ہے. تو مائنڈ سیٹ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی حالات آئیں زندگی میں, آپ کو برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ آپ کو بہادری کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنا ہے. آخری پوائنٹ جو میں اس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, یعنی جو چیزیں جو میں نے ڈسکس کر لی 1 سے لے کر 13 تک. Thank you for watching my video.